الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ کتاب قواعد زبان قرآن حصہ دوم کا سبق نمبر 193، لیسن نمبر 193۔ یہ سبق بھی پچھلے 2 اسباق سے مربوط ہے۔ تو مبتدا کی تقدیم کے بارے میں ہم نے بات کی اور خبر کی تقدیم کے بارے میں بات کی اور جملہ اسمیہ کے بارے ہی میں بات ہو رہی ہے۔ آج کا سبق ہے کیا مبتدا نکرہ بھی ہو سکتا ہے؟ تو جملہ اسمیہ ہی کی بات ہو رہی ہے۔ تو اس سلسلے میں 3 باتیں سمجھ لیجئے۔ نمبر 1، مبتدا کے لیے عام قاعدہ تو یہی ہے کہ وہ لازماً معرفہ ہو، جیسے محمد نبینا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں، تو محمد مبتدا ہے اور معرفہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ مبتدا نکرہ مخصوصہ بھی ہو سکتا ہے، تو واضح ہو کہ محض نکرہ اسم کبھی مبتدا نہیں ہو سکتا، لیکن نکرہ مخصوصہ اگر ہو تو ایسا ہو سکتا ہے۔ تیسری بات یہ کہ مبتدا کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسم ہو، جملہ یا شبہ جملہ مبتدا نہیں ہو سکتا۔ مندرجہ ذیل صورتوں میں مبتدا کو نکرہ لایا جاتا ہے۔ اب یہ 8-9 صورتیں ہیں، ذرا ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلی مثال دیکھیے کہ حرف استفہام کے بعد مبتدا نکرہ ہو سکتا ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں اِلٰہٌ مع اللہ، سورہ نمل میں یہ 5 مرتبہ یہ سوال کیا گیا ہے، اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے؟ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا کوئی اور طاقتور ہستی، الہ کا مطلب ہے طاقتور ہستی، پناہ دینے والی ہستی اور سکون دینے والی ہستی، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور ایسی طاقتور ہستی ہے؟ اِلٰہٌ مع اللہ، جس کی عبادت اور اطاعت کی جا سکے۔ تو اس مثال میں حرف استفہام ہے، الہ نکرہ مبتدا ہے، اور مع اللہ جو ہے وہ ظرف کے ساتھ مرکب اضافی ہے۔ تو یہاں الہ مبتدا نکرہ استعمال کیا گیا ہے، کیوں کہ یہ حرف استفہام کے بعد، حمزہ کے بعد آیا ہے۔ چلیے اب دوسری مثال دیکھ لیجئے، سورۃ الاعراف کی، فَهَلْ مِن شُفَعَاء فَيَشْفَعُوا لَنَا۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ کیا اب ہمیں کوئی سفارشی ملیں گے جو ہماری شفاعت کر سکیں؟ تو دیکھیے جملہ حرف استفہام حل سے شروع ہوا ہے، تو یہاں نکرہ من شفعاء، تو یہاں نکرہ لایا گیا ہے، الشفعاء نہیں کہا گیا، من شفعاء، فَهَلْ مِن شُفَعَاءٍ فَيَشْفَعُوا لَنَا، هَلْ مِن شُفَعَاء فَيَشْفَعُوا لَنَا۔ تو یہاں اب اگلی تیسری مثال دیکھ لیجئے کہ الرَّجُلٌ فِي الدَّارِ ام امرأۃ، الرَّجُلٌ فِي الدَّارِ ام امرأۃ، یہاں بھی حمزہ سے جملہ شروع ہو رہا ہے کہ اور رجل نکرہ ہے، اور فی الدار کی قید نے اس کو خاص کر دیا ہے، اس لیے یہ بطور نکرہ مبتدا استعمال ہوا ہے، یعنی اس کو ہم نکرہ مخصوصہ کہتے ہیں۔ رجل فی الدار، تو گھر کے اندر آدمی ہے یا پھر خاتون ہے، الرجل فی الدار ام امرأۃ، تو اب رجل تو نکرہ ہے، کوئی آدمی، لیکن فی الدار کی وجہ سے
یہ نکرہ مخصوصہ بن گیا ہے۔ اب دوسری صورت دیکھیے، حرف نفی کے بعد بھی مبتدا نکرہ ہو سکتا ہے۔ تو جیسے آپ کہتے ہیں کہ ما احد غائب، ما احد غائب، تو یہاں احد مبتدا ہے اور کوئی شخص بھی غائب نہیں ہے، یعنی سب موجود ہے۔ تو یہاں ما حرف نفی ہے، ما احد غائب، کوئی بھی غائب نہیں ہے، یعنی سب موجود ہیں۔ تو احد کو ما کے بعد نکرہ لایا گیا۔ دوسری مثال دیکھ لیجئے، ما احد خیر منک، کوئی بھی آدمی آپ سے بہتر نہیں ہے۔ تو یہاں بھی احد نکرہ استعمال ہوا ہے۔ دیکھیے تیسری صورت وہ ہے جب مبتدا صفت ہو اور بطور نکرہ اس کا استعمال جائز ہے۔ تو مندرجہ ذیل دو مثالوں پر غور کیجئے۔ یہاں مبتدا اگرچہ نکرہ ہے لیکن صفت کے ساتھ آیا ہے، اس لیے یہ نکرہ خاص ہو گیا ہے، یہ خاص ہو گیا ہے۔ ذرا غور کیجئے، یہ دو آیتیں ہیں سورہ بقرہ کی، آیت نمبر 221 کے دو جملے ہیں یہ، وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٌ، وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ، امتٌ لونڈی نکرہ ہے، مؤمنۃ اس کی صفت ہے، وہ بھی نکرہ آئی ہے، امتٌ مؤمنۃ، تو یہ مرکب توصیفی ہے، مومن لونڈی، ایک مومن لونڈی، خیر من مشرکہ، تو وہ مشرک شریف زادی سے بہتر ہے۔ اور اس کے بعد کہا گیا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ، اور ایک مومن غلام، خیر من مشرک، یعنی مسلمانوں کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ نئے مسلمانوں کو کہ ایمان کی کیا اہمیت ہے، کہ آپ کا جو مشرک آپ کا ہم وطن ہے وہ مشرک ہے اور آپ کے خاندان سے، آپ کی برادری سے تعلق رکھتا ہے، ہم پلہ ہے، لیکن وہ مشرک ہے اور آپ مومن ہیں، تو مومن لونڈی زیادہ بہتر ہے مومن مرد کے لیے بنسبت ایک کہ کوئی مشرکہ آپ تلاش کریں، مشرکہ خاتون کو۔ اسی طرح ایک مسلمان خاتون کے لیے ایک غلام مومن زیادہ بہتر ہے بنسبت ایک مشرک آدمی کے۔ تو یہاں دیکھیے امۃ مؤمنہ، عبد مؤمن، دونوں یہ مرکب توصیفی ہیں اور صفت کی وجہ سے ان میں تخصیص پیدا ہو گئی ہے، اس لیے نکرہ ہونے کے باوجود یہ مبتدا بن گئے ہیں۔ چوتھی صورت دیکھ لیجئے کہ جب مبتدا مضاف ہو جائے تو نکرہ ہو سکتا ہے، اور مضاف سے پھر وہ خاص بھی ہو جاتا ہے۔ تو جیسے دیکھیے حدیث میں یہ بات آتی ہے کہ 5 صلوات کتبہن اللہ، 5 صلوات، 5 صلوات مرکب اضافی ہے، تو یہاں 5 نکرہ مضاف ہے اور صلوات مضاف الیہ ہے، کتبہن، کتبہ فعل ہے یعنی اللہ نے لازم ٹھہرایا، ہن، اور ہن مفعول بہ ہے یعنی اللہ فاعل ہے۔ تو یہاں یہ 5 نکرہ ہے لیکن مضاف کی وجہ سے خاص ہو گیا ہے اور مبتدا کے طور پر آیا ہے۔ تو اسی طرح دیکھیے اگلی مثال، جب مبتدا کو مؤخر کر دیا جائے اور خبر کو پہلے لایا جائے، مقدم کیا جائے، اور خبر ظرف کی شکل میں آئے، تب بھی نکرہ ہو سکتا ہے۔ اس کی مثال پہلے ہم نے دی تھی،
اور یہاں دو اور مثالیں دی جا رہی ہیں، دیکھیے وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، تو یہاں لِكُلِّ قَوْمٍ یہ جار مجرور کی شکل میں شبہ جملہ ہے، تو یہ خبر ہے، تو مبتدا کو مبتدا نکرہ ہے اور اس کو مؤخر کر دیا گیا ہے، ہادن، ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہے۔ دوسری مثال دیکھ لیجئے وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 7 ہے، عَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ جار مجرور کی شکل میں شبہ جملہ ہے اور خبر مقدم ہے، اس کا مبتدا نکرہ ہے، مؤخر کیا گیا ہے، غشاوۃ، الغشاوہ نہیں ہے، غشاوۃ، یعنی اگر اس کو پہلے لاتے تو الغشاوۃ علی ابصارہم ہوتا، لیکن وعلی ابصارہم غشاوہ۔ چھٹی صورت دیکھیے، جب مبتدا دعا یا مبتدا پر مشتمل ہو تو نکرہ ہو سکتا ہے، جیسے سلام علیکم، اور قرآن مجید میں دیکھیے جہاں بھی سلام کا ذکر آیا ہے تو سلام بطور مبتدا نکرہ ہی آیا ہے۔ ویسے احادیث میں ہے کہ السلام علیکم بھی جائز ہے، لیکن مبتدا اگر ہو تو سلام علیکم بھی جائز ہے۔ اسی طرح بد دعا بھی نکرہ ہو سکتی ہے، جیسے ویل للمطففین، ڈنڈی مارنے والوں کے لیے تباہی ہے، ہلاکت ہے ان کے لیے، ویل ہے، ویل للمطففین، کم دینے والوں کے لیے۔ تو ویل بد دعا کا کلمہ ہے، نکرہ ہے اور مبتدا ہے۔ ساتویں صورت یہ ہے کہ جب مبتدا نکرہ وہ تنوع پر دلاوت کرے، جیسے عربی کا مشہور جملہ ہے یوم لک، یوم لک و یوم علیک، ایک دن آپ کے حق میں ہوتا ہے، ایک دن آپ کے خلاف جاتا ہے، یوم لک و یوم علیک۔ تو یہاں دیکھیے یوم مبتدا ہے، نکرہ ہے، اور یومن کا لفظ 2 مرتبہ استعمال کیا گیا ہے، لیکن اس میں تنوع ہے، یعنی ایک وہ دن جو آپ کے لیے خیر کا باعث ہے اور ایک وہ دن جو آپ کے لیے مصیبت لے کر آ رہا ہے۔ تو جب تنوع پر دلالت کرے تو مبتدا نکرہ ہو سکتا ہے، یوم لک و یوم علیک۔ 8ویں صورت یہ ہے کہ مبتدا نکرہ ہو سکتا ہے جب وہ عموم پر دلالت کرے، عام ہو، جیسے سورہ بنی اسرائیل میں ہے کل یعمل علی شاکلتہ، کل یعنی ہر ایک اپنے طریقے کے مطابق عمل کر رہا ہے۔ کل لہ قانتون، سورہ روم کی آیت ہے کل لہ قانتون، یعنی ہر چیز، کائنات کی ہر چیز اسی کی آگے تابع فرمان ہے، قانت ہے، کل لہ قانتون، یعنی لہو سے مراد للہ، اللہ ہی کے آگے جھکی ہوئی ہے، اسی کی۔ تو یہاں کل مبتدا ہے، کل، اور یہ نکرہ ہے، الکل نہیں کہا گیا، کل آمن باللہ، کل یعمل علی شاکلتہ، کل لہ قانتون۔ تو اب آ جائیے اس پورے سبق کا، سبق نمبر 193 کا خلاصہ دیکھیں، لیکن اس سے پہلے 2 اور مثالیں ہیں 9 اور 10 کی، وہ دیکھ لیجئے۔ مبتدا نکرہ ہو سکتا ہے جب وہ من استفہامیہ کے ذریعے عموم پر دلالت کرے، جیسے کہ من فعل ھذا، سورہ انبیاء میں ہے، لوگوں نے پوچھا جب بت توڑ دیے گئے حضرت ابراہیم کی طرف سے تو لوگ واپس آئے شہر کے اندر اور بت خانہ تباہ و تاراج ہو چکا تھا، تو پوچھا من فعل ھذا، تو یہ کس نے کیا؟ من، تو یہاں من یہ مبتدا نکرہ ہے اور یہ عموم پر دلالت کر رہا ہے، من میں،
من نکرہ ہے، اور من سورہ یاسین میں ہے، دیکھیے من بعثنا من مرقدنا ھذا، من بعثنا من مرقدنا ھذا، کس نے ہمیں ہمارے مرقد سے یعنی ہماری خوابگاہ سے اٹھا دیا۔ دیکھیے یہاں قبر کی زندگی کو مرقد سے تعبیر کیا گیا ہے، تو یہ بھی جملہ من سے شروع ہو رہا ہے، من نکیرہ ہے، مبتدا ہے اور عموم پر دلالت کر رہا ہے۔ 10ویں صورت یہ ہے کہ مبتدا نکرہ ہو سکتا ہے جب وہ من شرطیہ کے ذریعے عموم پر دلالت کرے۔ 2 مثالیں، من یعمل سوءا یجز بہ، تو یہ اس کی مثال ہم پہلے دے چکے ہیں، من حرف شرط ہے، یعمل جملہ شرطیہ ہے، پہلا فعل مضارع ہے اور یہ مجزوم ہو گیا، اور یجز بہ بھی یہ جزائیہ جملہ ہے اور یہ بھی مجزوم ہو گیا، یجزا جا کر یجز بہ ہو گیا، اور یعمل یعمل ہو گیا۔ تو من یہاں پر شرطیہ ہے اور مبتدا نکیرہ ہے۔ اسی طرح سورۃ الزلزال میں ہے من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، تو من فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، کو جو کوئی ذرہ برابر نیکی کرے گا، خیرن نیکی کرے گا، یرہ وہ اس کو دیکھ لے گا۔ تو یہاں من مبتدا ہے اور خبر اس کی یرہ ہے، اور من یہاں حرف شرط بھی ہے، اور اسی وجہ سے دیکھیے آپ یعمل یعمل ہو گیا، من یعمل مثقال ذرۃ، اور یرا یرا کی یا گر گئی ہے، یرہ ہو گیا، تو یرہ یرہ۔ آ جائیے اب ہم خلاصے کی طرف آگے بڑھتے ہیں کہ یہ صورتیں ہیں جس میں مبتدا نکرہ ہو سکتا ہے۔ نمبر 1، حرف استفہام کے بعد مبتدا نکرہ ہو سکتا ہے، حرف نفی کے بعد مبتدا نکرہ ہو سکتا ہے، جب مبتدا کسی صفت کے ساتھ آئے نکرہ ہو سکتا ہے، جیسے وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ، اور جب مبتدا مضاف ہو جائے نکرہ ہو سکتا ہے، جب خبر ظرف یا جار مجرور کی شکل میں آئے تو مبتدا کو مؤخر کر دیا جاتا ہے اور مبتدا نکرہ ہوگا، اور جب مبتدا دعا یا بدعا کی شکل میں آئے جیسے سلام یا ویل تو مبتدا نکرہ ہو سکتا ہے، جب کل کے ذریعے مبتدا عموم پر دلالت کرے تو نکرہ ہو سکتا ہے، جب من استفہامیہ کے ذریعے من شرطیہ کے ذریعے مبتدا عموم پر دلالت کرے تو مبتدا نکرہ ہو سکتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 19 منٹ جی